علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ یو آر واچنگ سحر's کچن۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں۔ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی پنیر، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ پنیر کے ساتھ ہم نے سب سے پہلی ڈش کون سی بنائی۔ جی پنیر، آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ پنیر گھر میں کیسے بنتا ہے، بالکل بازار جیسا، بالکل سافٹ اور کیمیکل سے پاک۔ جی ہاں، بازار میں تو کیمیکل والے ملتے ہیں، آج ہم آپ کو گھر میں بنانا سکھائیں گے کیمیکل فری پنیر۔ اور میں یہ بھی بتاؤں گی یہ گھر میں کیسے بنتا ہے، اور اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور مجھے آج ہی بنا کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ اور یہ بہت ہیلدی ہوتا ہے اور اس کے بہت سے بینیفٹ ہوتے ہیں۔ آپ اس کو بہت سی چیزوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہم لیتے ہیں یہاں پہ دودھ، میں نے تو 2 لیٹر دودھ لیا ہے، اور اس کو چولہے پہ چڑھا کے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اور جب یہ 1-2 دفعہ بوائل ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر لیمبو ایڈ کر دینا ہے۔ میں نے ایک بڑا سائز کا لیمبو لیا ہے، اور اس کا جوس نکال لیا، اور وہ ہم نے دودھ میں ایڈ کر دیا ہے۔ آپ ایک دم سے بھی ڈال سکتے ہیں، یا آپ تھوڑے دیر بعد بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جب تک یہ پھٹ نہ جائے۔ تو پنیر کے بینیفٹ بہت زیادہ ہیں۔ آپ اس کو آلو کی جگہ میں یوز کر سکتے ہیں سبزیوں میں، جیسے آلو پالک ہو گیا، اس کی جگہ آپ پالک پنیر یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے پنیر کے پکوڑے بنتے ہیں جو بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں۔ پنیر مٹر بہت مزے کا بنتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ اس کو بہت سی ڈشز میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، ہیلدی ہوتا ہے، اور آپ کے لیے بھی بہت ہیلدی ہے۔ گھر میں آپ بنا کے رکھیں، اس کو اسٹور کر لیں، بازار سے لینے کی بجائے آج ہم اپنا گھر میں خود پنیر بنائیں گے۔ اور یہ ہمارا دودھ پھٹ چکا ہے، تو ہم اس کو ایک کپڑے میں نکال لیں گے، اس کا پانی نکال لیں گے۔ آپ ململ کا کپڑا لے لیں گے، آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نیٹ کا دوپٹہ یا کوئی باریک کپڑا یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس میں سارا کنورٹ کر دیا ہے، اور اب ہم اس کو اچھی طرح نچوڑ لیں گے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی پانی ہے وہ سب نکل جائے۔ تو جب اچھی طرح آپ اس کو نچوڑ لیں گے، آپ اس کو خود بھی کر سکتے ہیں یا کسی کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح آپ نے اس کے اندر سے پانی نکال لینا ہے، اور پھر آپ نے اس کو واش کر لینا ہے۔ اس کو صاف پانی کے ساتھ 2-3 دفعہ واش کریں تاکہ اس کے اندر جتنا بھی کڑوا پن ہے لیمبو کا وہ نکل جائے۔ تو یہاں میں نے اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ اچھی طرح کھول کے، تاکہ پانی اچھی طرح اس کے اندر سے گزر جائے، تو اس کو واش کر لیا۔ 2-3 دفعہ واش کرنا ہے آپ نے۔ آپ اس کو بازار سے لینے جائیں گے تو بہت مہنگا ملتا ہے، تو اس کو، اور اوپر سے وہ کیمیکل سے بنا ہوا ہوتا ہے، تو اچھا ہے کہ ہم اپنا گھر میں خود ہی بنانا شروع کر دیں، اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ تو اور اوپر سے یہ بھی پتہ ہے کہ گھر میں ہے، یہ زیادہ ہیلدی اور ہوگا آپ کے لیے۔ تو اس کو ہم نے جب اچھی طرح واش کر لینا ہے 2-3 دفعہ۔ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور واچ پورا ضرور کیجیے گا، اینڈ تک ویڈیو لازمی دیکھیے گا، آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو۔ آپ نے اس کو اچھی طرح نچوڑ لینا ہے، اور اس کے اندر سے پانی بالکل خشک کر لینا ہے۔ اور جب آپ اس کو اچھی طرح نچوڑ لیں گے، پھر آپ نے اس کو کسی بھی شیپ میں آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ سافٹ ہاتھوں کے ساتھ آپ نے پریس کرنا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کوئی بھی ویٹڈ چیز رکھ دینی ہے، جو بھی آپ کے پاس ہو، کوئی بھی وزنی چیز آپ نے اس کے اوپر رکھ دینی ہے، اور پھر اس کے ساتھ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ یا آپ کو جلدی چاہیے تو 2-3 یا 4 گھنٹوں کے لیے آپ اس کو رکھ کے، اوپر کوئی وزنی چیز رکھ کے، اس کو 4 گھنٹوں کے بعد آپ اس کو فریزر میں رکھ دیں اور یوز کریں۔ اور یہ ہماری پنیر ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بنی ہے۔ اب ہم اس کو اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے۔ یہ تھوڑی سافٹ اور تھوڑی ہارڈ ہے، بہت زیادہ سافٹ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے اس کو بہت کیئرفلی اس کو کٹ کرنا ہے۔ جتنے بھی آپ کو اس کے پیسز سائز میں چاہیے، اس سائزز میں آپ اس کو کٹ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اس کو اسٹور کر لیں، یا اس کو اپنے کھانے میں یوز کر لیں۔ تو اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر رہی ہوں، اور پیسز کرنے کے بعد پھر آپ کو میں اس کی فائنل لک دکھاؤں گی۔ تو
اب ہمارا پنیر کٹ چکا ہے اور اب ہم اس کو ایک فرائی پین میں آئل لیں گے اور اس کے اوپر اس کو آپ سوتے کر لیں ہلکا ہلکا سا. 1 بائی 1 آپ پیسز کو رکھیں گے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے. تو اب میں نے ان کو فرائی پین میں ڈالا ہے اور پھر میں ان کو لائٹ براؤن گولڈن براؤن کر لوں گی. اور فلیم آپ نے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنی ہے, فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے. اور اس کو آپ نے زیادہ نہیں جلانا, بس بالکل لائٹ سا گولڈن براؤن کرنا ہے. اور فلیم آپ نے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنی ہے, بالکل میڈیم میں آپ نے آگ رکھنی ہے اور اس کو آپ نے گولڈن براؤن کر لینا ہے. اب ہم اس کی سائڈ پلٹیں گے اور یہ دیکھیں اب یہ ہمارا پنیر بالکل ریڈی ہے اور ہم نے اس کو سوتے کر لیا ہے آئل میں. اور یہ ہمارے پنیر کی فائنل لک ہے. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں پنیر سے بننے والی پہلی ڈش. میں آپ کو سکھاؤں گی کہ پنیر سے ہم کیا بنا سکتے ہیں. آج ہم بنائیں گے مٹر پنیر. اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک دیگچی لیا, دیگچی میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر ہم نے پیاز ڈال دیے. پیاز ہم نے 4 پیاز لیے ہیں, بہت زیادہ بڑے بھی نہیں بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں, مطلب میڈیم 4 پیاز کٹ کر لیے, چاپ کر لیے اور اس کو آئل میں ہم نے گولڈن براؤن کر لینا ہے. اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد جب یہ براؤن ہو جائیں تو آپ نے اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے اور پھر اس کے اندر آپ نے ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اور پھر اچھی طرح فرائی کر لینا ہے ادرک لہسن کو. اس کو بھی آپ نے گولڈن براؤن کر لینا ہے پیازوں کے ساتھ. اور جب یہ اچھی طرح بھون جائے تو پھر اس کے اندر آپ نے ہم نے اس کے اندر 1 لہسن اور 1 ہاف ادرک ڈالا تھا. اور پھر اب ہم جب اس کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ہم نے بھی 4 درمیانے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں اور ان کی پیوری بنا لی تھی. تو جب بھی یہ آپ اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کریں گے تو اس کو اچھی طرح آپ نے بھوننا ہے کہ اس کے اندر کا پانی خشک ہو جائے اور اس کو نیچے نہیں لگنے دینا. آپ نے اس کے اندر مسلسل آپ چمچہ ہلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے. اب جب آپ دیکھیں کہ اس کا پانی خشک ہو چکا ہے اور یہ اچھی طرح فرائی ہو گیا ہے, جب یہ اچھی طرح فرائی ہو جائے تو پھر باری آتی ہے اس میں مسالے ڈالنے کے. ہم نے یہاں پہ آدھی چمچ نمک کی لی, ہاف ٹی اسپون مرچوں کا, سرخ مرچ, زیرہ پاؤڈر, ہلدی, گرم مسالہ, خشک دھنیا پیسا ہوا, یہ سب آپ نے ایڈ کر لینا اور پھر اس کو اچھی طرح بھون لینا ہے. اور جب اچھی طرح آپ اس کو بھون لیں تو اس کے بعد آپ جب یہ اچھی طرح سوتے ہو جائے تو پھر اس کے اندر آپ نے ہاف پیالی دہی کی ایڈ کر دینی ہے. اور پھر اس کو پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. اور جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اس کے اندر کا پانی ختم ہو جائے اور آئل اوپر آ جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر ہاف کپ کچا دودھ ایڈ کرنا ہے. جی, ہاف کپ کچا دودھ آپ نے ڈالنا ہے اس میں. دودھ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اچھی طرح آپ نے اس کو پھر بھون لینا ہے. جب اچھی طرح آپ اس کو بھون لیں اور اس کے اوپر آئل آ جائے تو اب یہاں پہ دیکھیں ہماری گریوی اب ریڈی ہے. تو اب ہم اس کے اندر 1 پیالی مٹر کی ایڈ کریں گے. اس کو مٹر کو اندر ڈال کے ہم نے اچھی طرح بھون لینا ہے. آپ نے اس کے اندر مسلسل چمچہ ہلاتے رہنا ہے جب تک آپ اس کو اچھی طرح سوتے نہیں کر لیں گے تاکہ یہ گریوی نیچے نہ لگ جائے. تو جب ہماری گریوی ہم اچھی طرح اس کو بھون لیں گے تو پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنا بنا ہوا جو ہم نے پنیر بنایا تھا, ریڈی کر کے رکھا تھا, وہ ہم پنیر اس کے اندر ایڈ کر لیں گے. اور پھر اس کو بھی ہم نے اچھی طرح اس کے ساتھ سوتے کر لینا ہے. جب آپ اس کو اچھی طرح سوتے کر لیں گے تو پھر آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دینا ہے. 2 کپ آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور پھر پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے پکنے کے لیے. تھوڑی دیر بعد آپ اس میں چمچہ ہلاتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ جب یہ گاڑھا ہو جائے, مطلب اس کی گریوی بن جائے, تو پھر آپ نے اس کو سرو کر لینا ہے.
یہ دیکھ ہمارا مٹر پنیر ریڈی ہے. میں نے اس کو سرو کر لیا تھا اور اس کے اوپر دھنیا سے گارنشنگ کر لی تھی. آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.